ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے، اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 برس کی راہ ہے۔ تو اے بندے تو اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں دیکھے گا، بلکہ انہیں مضبوط، درست، برابر اور متناسب پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ، ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی کہ بار بار کی جستجو کے باوجود بھی وہ ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا سکے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا جو کہ زمین کی طرف سب سے زیادہ قریب ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اور ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے کا ذریعہ بنایا کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے پہنچیں تو ستاروں سے شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے انہیں مارا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں جلانے کے بعد آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے، إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر مساجد میں روشنی کرنے کے آلات نصب کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کی چھت آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے تو بندوں کو چاہیے کہ وہ مساجد کی چھتوں کو قندیلوں اور چراغوں اور فی زمانہ روشنی حاصل کرنے کے جدید آلات سے مزین کریں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح میں لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اکٹھا کیا تو مسجد میں قندیلیں لٹکائیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اے ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کرے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی بھڑکتی آگ کا عذاب شیطانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جگہ بھی تکلیف دے، وہاں کا کھانا پینا بھی تکلیف دے، سانپ بچھو تکلیف دے، اور ساتھ ہی بھی ایذا رسا۔ غرض یہ کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔
جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ کفار جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن جنتی اگرچہ پل صراط پر سے گزریں گے، لیکن اس وقت ان پر یہ انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔